دنیا کے سب سے حسین گنبد گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں، اور آج رمضان شریف کے اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ اس کی ادائیگی کے حوالے سے اللہ کے پاکیزہ گھر میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو جذبہ یا جو کیفیت لوگوں کے اندر آج اس نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے ہے، پروردگار عالم وہ جذبہ پورے سال 5 وقتہ نماز کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی 30ویں پارے کی سورہ تکاثر کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان پوری زندگی کہتا ہے مال میرا ہے، مال میرا ہے، مال میرا ہے، مگر اسے خبر نہیں اس کا تو وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، اس کا تو وہ ہے جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، اور اس کا وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دے کر آگے کے لیے جمع کر دیا، باقی اس کا نہیں ہے۔ تو قرآن مقدسہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے یا تمہیں دنیا کی محبت نے، دنیا کی زیادہ طلبی نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے غافل کر دیا بندے کو، مال کی زیادہ طلبی نے یا دنیا کی محبت نے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بندے تجھے مال کی زیادہ طلبی نے اللہ رسول سے غافل کر دیا، تجھے دنیا کی محبت نے
آخرت سے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تیری یہی کیفیت رہی اور پھر تیرا انتقال ہو گیا اور تجھے لوگوں نے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبر کے حوالے کر دیا۔ یہ کیفیت بندے کی پوری زندگی رہتی ہے کہ بس مال کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، دنیا کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی آدم کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو یہ تمنا کرے گا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ ایک وادی اور میرے پاس آ جاوے۔ اگر اسے سونے کی 2 وادیاں مل جائے تو پھر یہ تمنا کرے گا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ میرے پاس سونے کی تیسری وادی اور آ جاوے۔ یہی کیفیت بندے کی رہتی ہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھے پر اٹھا کر کے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن مقدسہ کی ان آیتوں کو نگاہوں کے سامنے رکھیں اور پھر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیویں۔ کیا آج دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل نہیں کر دیا؟ کیا آج مال کی زیادہ طلبی نے ہمیں اللہ رسول سے غافل نہیں کر دیا؟ یہ اللہ رسول سے غافل ہو جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا نہیں تو پھر اور کیا ہے کہ ماہ رمضان جیسے عظیم اور بابرکت مہینے کی بھی لوگوں نے قدر نہیں کی۔ جس طریقے سے یہ اور 11 مہینوں کو گزارتے ہیں اسی طریقے سے لوگوں نے اس ماہ مبارکہ کو بھی گزارا۔ سمجھ ہی نہیں پائے لوگ کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، سمجھ ہی نہیں پائے لوگ کہ ماہ رمضان کی شان کیا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ماہ مبارکہ کہ جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ پروردگار عالم اس مہینے کے اندر لاکھوں لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ وہ ماہ مبارکہ جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ کے ایک ولی ہیں نام جن کا حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد رات کو جب سوئے افطاری کر کے تو خواب میں کسی نے آ کر کے کہا، سلیمان کیا تم اپنے روزے کے ثواب کو اتنے سونے کے سکوں میں مجھے دینا چاہو گے؟ وہ سلیمان اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا یہ تو تم چند سونے کے سکوں کی باتیں کر رہے ہو، اگر پوری دنیا کا مال بھی مجھے دے دیا جائے تو بھی میں اس کے بدلے میں ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب مجھے نہیں دوں گا۔ اللہ کے ولی حضرت سلیمان کہتے ہیں سلیمان پھر آواز آئی کہ تم روزہ رکھتے رہو، اس لیے کہ روزہ وہ عظیم اللہ کی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ پروردگار عالم خود عطا فرمائے گا، اور وہ بدلہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم روزہ رکھنے والوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عالی شان تخت پر جگہ عطا فرمائے گا، ان کی پشتوں کے پیچھے تکیے لگائے جائیں گے۔ جس طریقے سے بندہ ماہ رمضان یا عید کا چاند آسمان پر دیکھتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کل قیامت کے دن اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کے وہ غلام جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے جنت میں خدا کا دیدار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ عظیم ماہ مبارک، وہ عظیم مہینہ، مگر لوگوں نے اس کی قدر بھی نہیں جانی، اس مبارک مہینے کی عظمتوں کو بھی نہیں سمجھا، اس مبارک مہینے کی شان کو بھی نہیں سمجھا کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہے، ماہ رمضان کا احترام کرنے پر پروردگار عالم عزتیں کیا عطا فرماتا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن تھے، کہیں سارے تو چلے گئے، کچھ بچے ہیں ان کو بھی چلے جانا ہے۔ دوست کب تک موج مستی کرتا رہے گا، کب تک کھیل کود میں زندگی گزارے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا
ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 11 مہینے تک پاپ کرنے والے، 11 مہینے تک خدا کی چوکھٹ سے دور رہنے والے، 11 مہینے تک رب رسول کو ناراض کرنے والے، 11 مہینے تک مصطفیٰ کے دین اور قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والے، یہ ماہ رمضان آیا اس لیے تھا تاکہ گناہوں سے تجھے پاک کروا دے۔ ماہ رمضان آیا اس لیے تھا تاکہ تیرا رشتہ خدا سے جوڑ دے۔ ماہ رمضان آیا اس لیے تھا تاکہ تیرا رشتہ مسجد سے جڑ جاوے۔ ماہ رمضان آیا اس لیے تھا تاکہ تیرا رشتہ نمازوں سے مضبوط ہو جاوے۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، ماہ رمضان تیرے سینے میں خدا کا خوف پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ماہ رمضان خدا کی رضا پر تو راضی رہے، یہ جذبہ تجھے عطا کرنے کے لیے آیا تھا۔ رب فرماتا ہے ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم لوگ متقی بن کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، مگر ہم نے اس ماہ مبارکہ کی بھی قدر نہیں کی۔ حالانکہ قدر کرنے والوں نے اس ماہ مبارکہ کی بڑی قدر کی۔ صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر وہ اپنے بستروں کو سمیٹ دیتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے لوگوں اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب تو عبادت کا وقت ہے، اب تو قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، اب تو مولا کی سر کو سجدے میں رکھ کر کے اسے راضی کرنے کا وقت ہے۔ صحابہ کی کیفیت تو یہ ہوتی کہ اس مہینے میں بستر پلٹ دیے جاتے، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں بستر کھول دیے جاتے ہیں، پوری رات جاگ کر کے گزاری جائے اور پورا دن سو کر کے گزارا جائے۔ نادان، یہ ماہ مبارک اس لیے نہیں آیا تھا کہ تو سو کر کے اپنے وقت کو ضائع کر دے، یہ ماہ مبارک اس لیے نہیں آیا تھا کہ کھانے پینے اور سونے پر تو اپنی توجہ لگا دے، یہ ماہ مبارک تو اس لیے آیا تھا تاکہ ایک ایک نیکی پر تجھے ثواب 70 گنا عطا کروا دے دے۔ اس ماہ مبارکہ کی آمد اس بنیاد پر ہوئی تھی، مگر نہیں سمجھے لوگ۔ سنے مدینے والے کا وہ فرمان، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد نبوی کی سرزمین، دن ہے سید الایام جسے جمعہ کا دن کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ خطبے سے فراغت کے بعد، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ کیفیت تو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی کہ آپ نے منبر پر قدم رکھتے وقت یہ کہا ہو آمین۔ آخر بات کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ، جس وقت میں منبر پر جا رہا تھا اس وقت جبرائیل دعا کر رہے تھے، اور میں جبرائیل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، دعا کیا تھی جبرائیل کی؟ سنے غور سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا وہ بندہ خدا کی رحمت سے دور جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے مگر وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا وہ بندہ بھی خدا کی رحمت سے دور کہ جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اسے بڑھاپے میں ملے اور وہ ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی جو باحیات ہے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کر سکے، وہ بھی خدا کی رحمت سے دور، تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا وہ بندہ بھی خدا کی رحمت سے دور کہ جسے ماہ رمضان ملا مگر وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، وہ بھی خدا کی رحمت سے دور، تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ سوچیں، دن ہے سید الایام،
دعا کرنے والا ہے سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، اور آمین کہنے والے ہیں سید العالمین، پوری کائنات کے سردار۔ پھر دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہتا ہے؟ یار امتیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ آتی ہے، اس میں دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے، وہاں تو جانے دعا آمین کہہ رہے ہیں، پھر دعا کی قبولیت میں بھلا شک کہاں سے رہ سکتا ہے؟ اب سوچے مصطفیٰ جان رحمت نے پہلا فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب بھی آپ کسی محفل میں ہو، مسجد میں ہو، حضور علیہ السلام کا نام آئے تو آپ درود پڑھ لیا کریں۔ کیا پڑھ لیا کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھ لیا کریں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پڑھ لیا کریں۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جبرائیل نے کہا جسے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکے، وہ بھی خدا کی رحمت سے دور۔ آج ہر بندہ سوچے ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، ان کا دل دکھا کر کے تو نے اگر انہیں ناراض کر دیا تو مرنے کے بعد تجھے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج لوگوں کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک رہا؟ آج لوگوں کا ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ رہا؟ کتنے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی؟ خدمت اسے نہیں کہتے کہ تو روزانہ انہیں کھانے کے لیے 2 روٹی دے دے اور مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے پر پہننے کے لیے کپڑا سلوا دے اور مہینے کا 200-400 روپیہ انہیں خرچے کا دے دے، اسے خدمت نہیں کہتے۔ خدمت تو یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دے اور وہ بستر پر آ جاوے، پیشاب بھی ان کا بستر پر ہو رہا ہو، پاخانہ بھی ان کا بستر پر ہو رہا ہو، اور اس وقت تو اپنے ہاتھوں سے انہیں صاف کرے، ان کا خیال رکھے، اپنے سے زیادہ ان کی خیر خواہی کرے، اس کو خدمت کہا جاتا ہے۔ اسے خدمت نہیں کہتے کہ مہینے میں ہم نے 200-500 روپیہ انہیں خرچے کے لیے دے دیا اور انہیں 4-6 مہینے پر ایک کپڑا سلا کر کے دے دیا۔ یہ تو دروازے پر آنے والے فقیر کے ساتھ بھی لوگ سلوک کرتے ہیں۔ تو اس میں ماں باپ اور فقیر کے درمیان فرق کیا رہا؟ فرق تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ ماں باپ کمزور ہوتے چلے جائے اتنی ہی زیادہ اولاد خدمت کرتی چلی جائے۔ یہ نہیں کہ مولانا ماں باپ بڑے بیمار ہیں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر گزر گیا، اب تو ہم لوگ بھی تھک گئے ہیں، آپ دعا کریں اب تو انتقال ہو جائے تو ہی ٹھیک رہے، اب تو انتقال ہو جائے تو اس کی بھی سدھر جاوے میری بھی سدھر جاوے۔ میں کہنا چاہوں گا نادان، اس وقت تجھے شرم کیوں نہیں آئی جس وقت تو نے ایسی بات اپنی زبان سے نکالی کہ ماں باپ بیمار پڑ گئے ہیں، اگر یہ انتقال کر جاوے تو ان کی بھی سدھر جاوے میری بھی سدھر جاوے۔ میں کہنا چاہوں گا ہم اپنی زندگیوں کو بھول گئے کیا؟ بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک کبھی ہم بیمار نہیں ہوئے؟ مہینہ مہینہ ہاسپٹلوں میں پڑے رہے، پیشاب بھی ہمارا بیڈ پر ہوتا رہا، پاخانہ بھی ہمارا بیڈ پر ہوتا رہا، مگر مجھے پتا ہے اتنے لوگوں میں سے کوئی ایک کہ کبھی ماں باپ نے اس طرح کا جملہ نکالا ہو اب تو دعا کر دو کہ بیٹے کا انتقال ہو جاوے یا اللہ بیٹے کو لے لے تو اس کے لیے بہتر ہو جاوے۔ جب بھی ماں باپ نے دعا کے لیے کہا ہے تو یہی کہا ہے 2 مہینے گزر گئے تو
کیا ہوا، 2 سال گزر گئے تو کیا ہوا۔ آپ دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ ماں باپ تیرے لیے شفا کی دعا کرتے رہے اور تو نادان آج ماں باپ کے مرنے کی دعا کر رہا ہے، آج ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کی دعا کر رہا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو حج یا عمرہ کر کے آیا ہو اسے قبول کر لیا گیا، مگر ماں باپ کا چہرہ وہ پاکیزہ چہرہ ہے۔ محبت کے ساتھ ایک نظر دیکھ، کوئی مولوی نہیں، مصطفیٰ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو ایسی عظیم نعمت آج ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں لوگوں کی زبانوں پر کیے چلے جائیں تو ٹھیک، میں کہتا ہوں یہ تیرے لیے بڑا سنہرا موقع ہے۔ اگر یہ کمزور پڑ گئے ہیں، اگر یہ بیمار ہو گئے، خدمت کرنے کا بھی 4-6 مہینے نہیں گزرے اور تو جانے کی باتیں کر رہا، یہ تو خدمت کا موقع ہے نادان، خدمت کا موقع، خدمت کرتا جا اور اپنے درجات کو جنت میں بلند کرواتا جا، خدمت کرتا جا، رب کا قرب حاصل کرتا جا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک باحیات ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار کروائے۔ اور تیسری چیز، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بھی خدا کی رحمت سے دور جسے ماہ رمضان ملا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا۔ اب ہم اور آپ سوچیں، یہ ماہ مبارک ہمیں ملا تھا، اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ آج ہم الوداع جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے رمضان شریف تو پھر آئے گا، یہ ساری بہاریں بھی ہوگی، افطار کی بہاریں بھی ہوگی، سحری کی بہاریں بھی ہوگی، چاند دیکھنے کا اہتمام بھی ہوگا، روزہ بھی رکھا جائے گا، تراویحیں بھی پڑھی جائے گی، مگر اصل بات یہ ہے رمضان شریف تو آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سوچیں پچھلے سال کئی ہمارے بھائی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، مگر اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کروں جناب حافظ نیاز محمد حافظ جی جو اپنے تھے، کون جانتا تھا کہ گزرنے والا ماہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے؟ کون جانتا تھا؟ دعا کریں آج رمضان شریف کے اس مبارک دن کی مبارک ساعتوں میں اللہ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے، بلا حساب و کتاب اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ قرآن کے حافظ تھے، سینے میں ان کے رب کا قرآن موجود تھا۔ مولا تو ہم گنہگاروں کو نہ دیکھ، ان کے سینے میں جو تیرا پاکیزہ کلام تھا اس کلام کا صدقہ مولا تو ان کی مغفرت فرما۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کون جانتا ہے جس طرح ان کی زندگی کا وہ آخری رمضان تھا، ہم میں سے پتہ نہیں کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ کیا کیا ہم نے اس ماہ رمضان میں؟ ہم اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں کیا کیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ محفل تھی، ہم نے تو وہاں پر بھی کہا تھا کہ آنے والا جمعہ لوگ آئیں گے مسجدوں میں کہ ہم الوداع پڑھنے آئے ہیں۔ کیا الوداع؟ بھائی الوداع کا مطلب کیا ہے؟ کس کے لیے الوداع؟ جس نے کسی سے دل لگایا ہو اور وہ اس سے جدا ہو تو وداعی تو اس کے لیے ہے نا، جس نے کسی سے محبت کی ہو، جس نے کسی سے دل لگایا، جدائی تو اس کے لیے۔ اب جس نے ماہ رمضان سے دل ہی نہیں لگایا اس کے لیے کیا الوداع؟ جس طرح تو اور 11 مہینے پوڑیاں کھاتا رہا، رمضان میں بھی کھاتا رہا، تیرے لیے کیا الوداع؟ جس طرح تو 11 مہینے موج مستی کرتا رہا، اس مہینے میں بھی کرتا رہا، تیرے لیے کیا الوداع؟ جو قوم تراویح چھوڑ کر کے IPL دیکھتی ہو اس کے لیے کیا الوداع؟
جس قوم نے افطاری کے وقت 5 منٹ پہلے بھی موبائلوں پر بیٹھ کر کے گیم کھیلے ہو، چیٹنگیں کی ہو، ان کے لیے کیا الوداع؟ الوداع تو ان کے لیے کہ جنہیں پتا ہو افطار کے وقت دعا کرنے میں مزہ کتنا آتا تھا۔ الوداع تو ان کے لیے جنہیں پتا ہو کہ سحری کے وقت دعاؤں میں مزہ کتنا آتا تھا۔ الوداع تو ان کے لیے جنہیں پتا تھا کہ رمضان شریف میں تراویح میں قرآن سننے میں مزہ کتنا آتا تھا۔ الوداع تو ان کے لیے جنہیں پتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت میں مزہ کتنا آتا تھا۔ الوداع تو ان کے لیے جنہیں پتا ہو کہ ماہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہونے والا تھا، لوگوں پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ آنے والا ہے، یار 29 کا نہیں بلکہ 30 کا چاند دکھ جاوے تو ٹھیک، ایک دن اور تاخیر ہو جانی چاہیے، ایک دن اور لیٹ ہو جانا چاہیے۔ اور ادھر ماہ رمضان کے جانے کا وقت ہوا تو پھر لوگ اس انتظار میں آنے لگے، یار 29 کا ہی چاند ہو جاوے تو ٹھیک تاکہ ہم بھی عید منا لیوے۔ جن لوگوں کو ماہ رمضان کے آنے پر بوجھ محسوس ہوتا ہو اور ماہ رمضان کے جانے پر خوشی محسوس ہوتی ہو، ان کے لیے کون سا الوداع؟ الوداع تو ان صحابہ کے لیے تھا جو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی مناتے تھے اور ماہ رمضان کے جانے پر آنسو بہاتے تھے۔ الوداع تو ان کے لیے تھا جو ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہوتے تھے اور ماہ رمضان کے جانے پر افسوس کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ماہ رمضان یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک عظیم مہمان ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں اس ماہ مبارکہ کی عظمتوں کو، سوچے نا بڑی معذرت کے ساتھ 70% لوگ اس محلے میں ایسے رہے ہوں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ بھئی تراویح آپ بھی پڑھتے ہو، بتاؤ نا کتنی صفیں لگتی تھی، فجر میں کتنی صفیں تھی؟ بھئی آپ بھی تو رہتے تھے، کتنی صفیں تھی؟ 4 صفیں، 5 صفیں، 3 صفیں؟ اور اس وقت جو یہ ہزاروں لوگ آئے بیٹھے، یہ اس وقت کہاں چلے جاتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ 4 صفی لوگ تھے محلے میں یا 3 صفی لوگوں کی تھی محلے میں، یہ باقی کہاں چلے جاتے تھے؟ کیسے پتہ نہیں چلتا کہ اس مبارک مہینے میں بھی 70% لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا مار رہی ہے۔ ابھی کیا مارا ہے دنیا، اب مارے گی۔ ابھی کیا ذلیل ہوئے ہو، اب ذلیل ہوگے۔ اس لیے کہ جو رب رسول کو ناراض کرے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا مذاق اڑاوے، وہ نہ زمین پر عزت سے رہ سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد زمین میں عزت سے رہ سکتا ہے۔ میں نے رمضان شریف کے سے پہلے والے جمعہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی، میری امت کو کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اور جب میری امت نے ماہ رمضان کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، اس وقت میری امت کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ماہ رمضان کا حق کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ماہ رمضان کا حق یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر بندہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کر کے رکھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نماز چھوڑنا یہ حرام کام نہیں ہے؟ کیا روزہ چھوڑنا یہ حرام کام نہیں ہے؟ کیا کیرم بورڈ کھیلنا یہ حرام کام نہیں ہے؟ راتوں کے اندر ماہ رمضان میں لڑائیاں کرنا کیا یہ حرام کام نہیں ہے؟ گانے باجے سننا کیا یہ حرام کام نہیں ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنا کیا یہ حرام کام نہیں ہے؟ جو قوم ماہ رمضان میں بھی حرام کام کرتی رہی ہو، پھر وہ قوم یہ سوچے عزتیں ہمیں مل جائے، سربلندیاں ہمیں مل جائے، اللہ اکبر، آبروئے ہماری سلامت رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب تک قوم اپنے حالات کو نہیں بدلتی، اللہ بھی حالات نہیں بدلتا ہے۔
خود اپنے آپ کو بدلے تب حالات بدلیں گے۔ رب رسول کو ناراض کر کے کوئی عزت چاہے گا، عزت نہ آج ملے گی نہ کل ملے گی۔ عزت ان کے لیے ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنے والے ہیں، عزت ان کے لیے ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے۔ کیا کیا ہم نے اس ماہ رمضان کے ساتھ؟ دیکھو، مہمان ہمارے گھر پر بھی آتے ہیں، اگر ہم اس مہمان کی اچھی طرح خدمت کریں، اس کا خیال رکھیں، مہمان نوازی کرے، جب مہمان جاتا ہے جس سے بھی ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یار فلاں کا مہمان بنا تھا، بڑی عزت کی اس نے میری، شاندار طریقے سے مہمان نوازی کی، کھانے پینے کا بھی خیال رکھا، سونے اٹھنے کا بھی خیال رکھا ہوتا ہے نا۔ اور اگر آئے ہوئے مہمان کی ہم عزت نہ کریں، جس سے بھی ملے گا کیا کہے گا؟ یار کس کے گیا تھا، پانی تک کو نہیں پوچھا، کس کے گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں کہ مہمان کی اہمیت کیا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ ماہ رمضان آیا، رب کی طرف سے آیا، اسے چلے جانا ہے اور یقیناً چلے جانا ہے۔ کدھر جائے گا؟ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی جائے گا۔ اگر ماہ رمضان میں خدا کی بارگاہ میں جا کر کے یہ کہا، مولا گیا تو تھا تیرے بندوں کے پاس، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ میری عظمت کیا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ میرا مقام کیا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ انہیں کرنا کیا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ماہ رمضان کے حقوق کیسے ادا کرنے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں قرآن بھی سفارش کرے گا اور ماہ رمضان بھی سفارش کرے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، سفارش کس کی کرے گا ماہ رمضان؟ بھائی اسی کی کرے گا نا سفارش جس نے ماہ رمضان کی عظمتوں کو جانا ہو، ماہ رمضان کے حقوق کو پہچانا ہو، جس نے جانا ہو کہ ماہ رمضان کو گزارنا کہ سفارش تو اس کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ماہ رمضان کی عظمتوں کو نہیں جانا، ان لوگوں کی سفارش نہیں کرے گا، ان لوگوں کی خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ اللہ نہ کرے، صد بار اللہ نہ کرے، اگر کسی کی شکایت ماہ رمضان کر دے خدا کی بارگاہ میں تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ اس لیے میں گزارش کروں گا، خدا را جو وقت ہم نے گزارا سو گزارا، ابھی بھی کچھ وقت بچا ہے، بلکہ طاق راتوں میں سے ابھی 2 راتیں اور بچی ہیں، ایک 27ویں شب ہے، 29ویں شب۔ ان بچے ہوئے دنوں کی قدر کریں، بارگاہ خداوندی میں روئیں، گڑ گڑائیں اور معافی مانگے کہ مولا جس طریقے سے ہمیں اس پاکیزہ مہینے کا حق ادا کرنا تھا ہم نہیں کر پائے، جس طریقے سے ہمیں اس ماہ رمضان کا احترام کرنا تھا ہم نہیں کر پائے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اور آپ دیکھو تو صحیح اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، امتیں تو پہلے کہیں گزری مگر کسی امت کو شب قدر نہیں ملی۔ مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے اپنی خوش نصیبی پر ناز کر کے شب قدر اللہ نے محبوب کے صدقے میں تجھے عطا فرمائی ہے، جس شب قدر کی شان یہ ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جس شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مگر ہم نے نہیں سمجھا، ان چیزوں کو نہیں سمجھا۔ مجھے تو رونا آیا یہ منظر دیکھ کر کہ مسلمانوں کے محلوں کے اندر صبح سے شام تک چائے کی دکانیں کھلی رہتی تھی، اور ان دکانوں پر بیٹھ کر کے چائے پینے والے غیر مسلم نہیں مسلم، اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ احترام کیا ہم نے ماہ رمضان کا، یہ قدر کی ہم نے ماہ رمضان کی۔ ہم سے اچھے تو وہ غیر مسلم ہیں
جو ماہ رمضان میں اگر کسی مسلمان کے سامنے کھاتے پیتے بھی ہیں تو چہرے کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کر کے کھاتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا پوتر مہینہ چل رہا ہے, وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا رمضان چل رہا ہے, کھاتے پیتے نہیں ہیں. اس معاملے میں تو ہم سے ٹھیک ہی ہے وہ, اور ہم تو روڈوں پر لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں. جس کو دیکھو بس دنیا میں دنیا میں دنیا میں. کتنی دنیا لے جائے گا؟ ہم سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں. قارون کا نام آپ نے سنا, نمرود کا سنا, فرعون کا سنا. یہ کوئی چھوٹے نام تھے؟ جن کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں 70 اونٹ لے کر کے چلا کرتے تھے. سوچو جب چابیاں ایسی تھی تو تالے کیسے ہوں گے, اور جب تالے ایسے تھے تو دروازے کیسے ہوں گے, اور جب دروازے ایسے تھے تو پھر خزانے کیسے ہوں گے. مگر لے کر کے گئے ساتھ میں. ارے ہم آئے دن اپنی زندگیوں کے اندر اٹھنے والے جنازوں کو دیکھتے, کئی لکھپتی دنیا سے جاتے, کئی کروڑ پتی دنیا سے جاتے, کیا لے کر کے جاتے ہیں؟ سرکار مولا کائنات کا میں نے ایک فرمان پڑھا, بڑا اچھا لگا. ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو گھر والے یہ دیکھتے ہیں کیا چھوڑا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اسی چکر میں بھاگے بھاگے پھرتے, کہاں چھوڑا ہے, کہاں چھوڑا ہے, کیا چھوڑا ہے. اور فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا ہے. فرشتے کیا دیکھتے ہیں؟ آگے کیا بھیجا ہے. یہاں سے کوئی کچھ نہیں لے کر, اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی محبت میں بندہ بھول گیا آخرت, یہاں تک کہ جا کر کے قبروں کا منہ دیکھ لیا. کتنا کما لیا روزے چھوڑ کر کے؟ بتاؤ نا, یہاں اتنے لوگ بیٹھے, اس نے روزے چھوڑے کتنا کما لیا؟ 5,000 10,000 20,000 50 1 لاکھ کتنا کما لیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, تیرا 1 لاکھ کیا ایک روزے کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ کتنا کما لیا تو نے کما کر, روزہ چھوڑ کر کتنا کما لیا؟ اور خدا نہ کرے, 100 بار خدا نہ کرے, آئندہ سال رمضان نہ ملا پھر. اس لیے بدلے اپنا مزاج, بلے یہ جو 2-4-5 دن بچے ہیں ان دنوں کی قدر کریں, روئیں خدا کی بارگاہ میں, گڑ گڑائیں, اور بالخصوص وہ جو طاق راتیں 27ویں شب اور 29ویں شب آئے, ایک ایک لمحہ غنیمت جانے, ایک ایک منٹ کی قدر کرے, ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرے, دعائیں کرے خدا کی بارگاہ میں, استغفار کرے, درود شریف کی کثرت کرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی. کیا ہوتا ہے؟ اس رات کو شب قدر یعنی تنگی کی رات بھی کہتے ہیں. اسے تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا گیا اس لیے تنگی کی رات کہتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. اور ان اترنے والے فرشتوں کی کیفیت یہ کہ جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اس سے مصافحہ فرماتے ہیں. تو نیتاؤں سے مصافحہ کرنے کے چکر میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں آنے پر عظمتیں ملتی کیا ہے. فرشتے مصافحے کے لیے آتے ہیں, نادان فرشتے, اور جس سے مصافحہ کر لے وے, صوفیہ فرماتے ہیں پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے, اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے, پھر اس کی رات گزرتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزرتی ہے. اس چیز کو سمجھ تو صحیح, کتنا عظیم مرتبہ پروردگار عالم تجھے عطا فرماتا ہے.